السلام علیکم۔ آج تقریباً مجھے اس جگہ کام کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں۔ جب میرے 8 سال پورے ہوئے تو میں نے سوچا کہ کچھ اپنی دل کی بات، کچھ اپنے تجربات بیان کیے جائیں۔ ویسے تو ہر انسان کی زندگی اہم ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ تجربات ہوتے ہیں، کچھ انسان سیکھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ سکھاتا ہے، کچھ زندگی کی تجربے اور ٹھوکریں اس کو سکھاتی ہیں۔ تو میں جب 15 جون 2015 میں پہلے دن گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں 6 مہینے یا 8 مہینے بھی جاب نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ میرے ماضی کے حالات ایسے تھے، کچھ پرابلمس تھی، کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں میں بھلا نہیں پا رہا تھا، جنہیں میں اگنور کر کے آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں یہ جاب کر سکوں۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، میں ہر ایک کو یہی کہتا تھا کہ شاید میں سال بعد چھوڑ جاؤں، 6 مہینے بعد چھوڑ جاؤں، اور آج ماشاءاللہ مجھے اسی جگہ پہ 8 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ ایک وہ سوچتا ہے، ایک اس کا پلان ہوتا ہے اور ایک خدا کا پلان ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو مشنریز کے یعنی کرسچنس مشنریز کے ایڈورٹیزمنٹ میں اور ان کی تبلیغ میں آپ کو ملتا ہے کہ گاڈ ہیز اے پلان فار یو۔ تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ گاڈ ہیز اے پلان فار ایوری ون۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ گاڈ ہیز اے پلان فار ایوری ون۔ تو یہ بات صرف کرسچینٹی میں نہیں ہے، یہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر انسان کے لیے ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کسی اور الفاظ میں کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں۔ تو ہر چیز کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس کا طریقہ کار اس پر آسان کر دیا۔ تو انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، وہ گائیڈڈ میزائل کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، جب اسے لانچ کر دیا جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پیرابولک پاتھ میں جا کے ہٹ کر جائے گا کسی کو۔ وہ مختلف سینسرز کے ذریعے، مختلف الیکٹرانکس ڈیوائسز کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ پھر مخصوص وقت پہ، مخصوص حالات پہ، مخصوص اینگل پہ اپنی پوزیشن کو، اپنے ایلیویشن کو، اپنی ڈائمنشن کو چینج کرتا ہوا اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ گائیڈڈ میزائل کی کوالٹی ہوتی ہے۔ انسان کی شخصیت بھی اسی طرح گائیڈڈ میزائل ہوتی ہے۔ وہ کب، کس وقت، کیسے اپنا راستہ بدل لے، ڈائریکشن بدل لے، ڈائمنشن بدل لے، یا اس کی قول اور فکر اور نظریے میں تبدیلی آ جائے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی بھی، انسان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میں نے یہی سیکھا وقت سے کہ خدا کا ہر انسان کے بارے میں ایک پلان ہے، اور اس کام کے لیے وہی بیسٹ ہے۔ جو کام اس کا ہے وہی کر سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو سروس کے معاملے میں میں آپ کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم کے خلاف ہے کہ کوئی ٹیکنیکل بات کی جائے، لیکن اوور آل اگر میں بات کروں تو مجھے ہمیشہ ہر جگہ بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی خاص لوگ ملے مجھے، اور میں ان کی بہت ہی متاثر کن شخصیات میں 2015 سے لے کے 2023 تک میرے حلقہ احباب میں شامل ہوئے، جن کے ساتھ بہت یادگار وقت گزرا، بہت زیادہ یادگار وقت گزرا۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی برا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا جسے کہتے ہیں شاکنگ تجربہ ہو گیا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ آپ کو کسی نے بہت زیادہ دھوکہ دے دیا، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، آپ کا سب کچھ لٹ گیا، تو بھی آپ سمجھیں کہ آپ بہت کچھ ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سب کچھ ہیں۔ کیونکہ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کھونے سے نہیں ڈرتے، وہ کسی بھی چیز کو کھونے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح ان کے نظریات اور تفکرات بالیدہ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ ڈر و خوف سے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ تنہا رہنے والے ہمیشہ الگ، نایاب، منفرد، اور ان کی شخصیت میں ایک نکھار ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، ایک گلو ہوتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ
علم اور عمل بھی ہو اور کیا کہنا چاہیے بزرگان دین کی نقش قدم پہ بھی چلیں تو وہ بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عرفہ انسان بن سکتے ہیں۔ تو میں تو آپ سے یہی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ انسان وقت سے حالات سے سیکھتا ہے، پڑھنے سے سننے سے مشکل ہی آتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان اللہ سے جڑا رہے، خدا کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور کوئی بھی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، کوئی بھی نقصان ہو گیا ہے، کسی بھی طرح اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، تو وہ خدا کے در پہ جائے، اپنے تمام عجز و انکساری کے ساتھ اس بادشاہ کے در پہ جائے اور اسے کہے کہ مجھے قبول کر لے اور مجھ سے کام لے لے۔ تو وہ لازمی ایسا بادشاہ ہے کہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ایسا سخی ہے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ آپ کی زندگی بدل دے گا، وہ آپ کو ایسی جگہ سے اور اس طرح سے آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو اپنے کام کے لیے مخصوص کر لے گا، آپ سے کام لے گا، آپ کو اپنا مشنری بنا دے گا۔ اس دنیا میں اللہ کے مشنری ہوتے ہیں جنہیں ہم مسلمان اللہ والے کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد مخلوق کی خدمت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تکوینی معاملات میں وہ کسی حد تک اللہ کا وہ ایک نمائندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرسچینٹی میں وہ مشنریز کہلاتے ہیں۔ مشنری تو ہر انسان اللہ کا مشنری ہے، یہ مشنری کوئی عام نہیں ہوتے، ہر انسان اللہ کا مشنری ہے، ہر انسان کا ہی مالک اللہ ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی اس کا تھامنے والا ہے، اور اللہ ہی ہر انسان کی امیدوں کا اور محبتوں کا محور ہے۔ تو اللہ کسی انسان کو ایسے نہیں چھوڑتا، ہمت نہیں ہارے، کیسے بھی حالات ہوں، چاہے آپ 6 مہینے تک بستر پہ پڑے رہیں، چاہے آپ 2 سال تک بے روزگار رہیں، چاہے آپ کے اوپر کتنا سخت وقت آ جائے، جتنی سخت آزمائش آ جائے، آپ خدا سے جڑے رہیں، انشاءاللہ خدا آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا، اور خدا کا آپ کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عرفہ اور آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی تمناؤں کے مطابق ایک مقصد ہے، منصوبہ ہے، اللہ کا پلان ہے، اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے، وہ آپ سے کام لے کر رہے گا، اور جب تک آپ کی روح نہیں نکلے گی، جب تک آپ کو اللہ سے وہ اطمینان وہ سکون نہ حاصل ہو جائے، اگر آپ نے اپنی زندگی خدا سے جڑ کے گزاری ہے، خدا کی راہ میں گزاری ہے، محمد اور آل محمد کے راستے پہ گزاری ہے، تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی روح نہیں نکلے گی جب کہ آپ اپنا مقام اس دنیا میں بھی اور جنت میں بھی دیکھ نہ لیں۔ بہت بہت شکریہ۔